دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ CAA کے زمانے میں جی رہے ہیں ہم، جہاں پہ مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ برسر ممبر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کیسے لڑانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شیعہ سنی میں نفرتیں کیسی ہیں، اس کو کیسے بھڑکانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بریلوی دیوبندی میں نفرتیں کیسے، ہمیں اس کو کیسے بھڑکانا ہے، اور ہم کریں گے یہ کہ جہاں پہ بریلوی کمزور ہوں گے وہاں ہم دیوبندی سے ان کو پٹوائیں گے، جہاں دیوبندی کمزور ہوں گے وہاں ہم بریلویوں سے ان کو پٹوائیں گے، جہاں شیعہ کمزور ہوں گے سنیوں سے پٹوائیں گے، اور سنیوں سے جہاں پہ کمزور ہوں گے وہاں پہ ان کو شیعوں سے پٹوائیں گے۔ سبرامانیم نے جو ہے اس بات کو برسر اعلان کہا، اور کتنے نہ جانے کتنے شرپسند عناصر ملک میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، زہر گھول دے رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک تصور لے کے آ رہے ہیں کہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو آپس میں ہی ایک دوسرے سے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو قوم آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا چاہے وہ ہندوستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے لیے مسلمان بڑا خطرہ ہے، یہ ہمارا حریف جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ مثالوں میں کیا پیش کرتا ہے؟ وہ ہمارے رویوں کو پیش کرتا ہے کہ چونکہ جو قوم خود آپس میں نفرت کرتی ہے، جو قوم خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہے، یہ قوم ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ داعش کی مثالیں لے کے آتے ہیں کہ جو کام داعش وہاں پہ کر رہے ہیں وہی کام یہاں پہ مسلمان کریں گے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی غلط شبیہ پیش کر رہا ہے ہمارا مخالف، ہمارے وجود اور ہمارے نشانات کو مٹانے کے در پہ ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے کہ ہم ہاتھ کہاں باندھیں، سینے پہ باندھیں کہ ناف کے نیچے باندھیں۔ شیخ ابو سعید دامت ظلہ العلی کا مشن یہ ہے اور فکر یہ ہے، وہ مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپس کا آپ کا جو مسلک ہے، جو موقف ہے، شوق سے اس پہ عمل کریے، لیکن یہ نفرت انگیزیاں ختم کریے۔ آپ اس پہ لڑے جا رہے ہو کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اور آپ کا دشمن آپ کے ہاتھی کو کاٹنے کی تیاری میں ہے۔ جب آپ کا ہاتھی نہیں رہے گا تو باندھنے کا سوال کہاں پیدا ہوگا؟ اور یہ بات سب کے سامنے ہے، سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ طلاق ثلاثہ پہ ایک سیمینار ہو جائے، ہمارے علماء جو اکابر ہیں بیٹھ کے غور کر لیں کہ کیا اس میں موجودہ حالات کے مطابق کوئی گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، سیمینار کی دعوت دیا تھا، اس پہ لوگ ہنگامہ، اس سوال کو میرا موقف بنا دیا، اور اس موقف کو خانقاہ عارفیہ اور شیخ ابو سعید کا موقف بنا دیا۔ لیکن اسی ایوان سے، حکومت کے ایوان سے، جب یہ بل پاس ہو گیا کہ 3 طلاق کالعدم قرار دی جاتی ہے، 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی، بلکہ پاس ہو گیا کہ نہیں ہوگی، اور جو 3 طلاق دے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کہاں گئے یہ متقی باز، تقوی باز؟ اب یہ کہنے لگے کہ ہم گھروں میں سمجھائیں گے۔ گھروں میں کیا سمجھاؤ گے؟ اس کے بعد کتنے مسلمانوں کو 3 طلاق کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا گیا؟ کون گیا؟ سب خاموش رہے۔ تو ایک طرف حالات یہ ہیں کہ سرے سے طلاق کی ایشو ہی کو مٹایا جا رہا ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ کے پیر کو کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ آپ سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ آپ 50 سال پہلے کا ثبوت لائے کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ اور کتنے مسلم بھائی ہمارے ہیں یہاں سے بنگال تک جن کا وجود خطرے میں تھا۔ یہ تو بھلا ہو کرونا کا، کوئی کرونا آیا اور وہ مصیبت جو ہمارے سروں سے ٹلی، یا دوسرے مسائل آ گئے وہ مصیبت ٹل گئی، لیکن وہ مصیبت، اس سوالات، وہ شرنگیزیاں دبی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میڈیا سے کوئی خبر ہٹ جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان اور اسلام کے خلاف جو شرپسند عناصر ہیں وہ موجود ہیں، وہ پھر اپنا کیس لے کے آئیں گے۔ لیکن جب تک CAA کا ایشو چل رہا تھا، مسلم نوجوان باہم وحدت اور اتحاد کی باتیں کرنے لگا تھا، جو ہی وہ ہٹا پھر فرقہ بندی کی باتیں کرنے لگے، پھر یہ سوال کرنے لگے کہ آپ تو آپ کے مسلک کے خلاف ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ بھائی جب جوتے پڑیں گے تو آپ سے یہ پوچھ کے نہیں پڑیں گے کہ آپ کس مسلک کے ہیں، اور نہ یہ پوچھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ ہمارے ہندوستان میں ہماری ایک شناخت ایز اے مسلم بھی ہے، اور ہمیں اپنے اس شناخت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور یہ شناخت صرف بریلی سے پوری نہیں ہوتی ہے، نہ صرف مبارک پور سے پوری ہوتی ہے، نہ صرف دیوبند سے پوری ہوتی ہے۔ تمام لوگ جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں سب کا یہ مشترکہ شناخت ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشترکہ شناخت کی حفاظت کریں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ ہم آپس میں ایک ساتھ مل کے بیٹھیں گے، اور ہمارے مخالف کی، دشمن کی جو سازش ہے کہ پھوٹ ڈالو، تفریق ڈالو، نفرتیں پیدا کرو اور ان پہ حکومت کرو، ان کو بھگاؤ،
اس سازش کو ہمیں ناکام کرنا ہے۔ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہماری صفوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری صفوں میں اگر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو اس سے بھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی دورنگی ہے اور یہ ہمیں ڈبائے گی، ہمیں مار کے دم لے گی۔ اس لیے نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، اور مسلمانوں کے وہ لیڈرز جو وحدت اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں ان کی خلوص کو سمجھیں، اور وہ مولوی جو انتشار بڑھا کر کے، افتراق بڑھا کر کے، فتوی بازی کر کے اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں اور مسلمان ہمارا بھوکے مر رہا ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کارڈ غائب ہو چکے ہیں، تو سمجھیں کہ مسلمانوں کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ مسلمانوں کے دوست ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیلے کپڑے میں آئے، کوئی ہرے اور سفید کپڑے میں بھی آ کر مسلمانوں کا دشمن بن سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مشترکہ وجود کی لڑائی بھی ہمیں لڑنی ہے، اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گی، اور کم سے کم اس کا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہم نفرت کے پجاری نہیں ہیں۔ اسلام نفرت کی بات نہیں کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اور صوفیہ کا یہ سندیش ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے لیے قائل نہیں ہیں، جو لوگ اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آنے والے زمانے میں جو ان کا حشر ہوگا اور ان کے ساتھ پوری امت کا حشر ہوگا، اس کے لیے تیار رہیں، اور یہ بات ہماری نئی نسل سمجھے۔ بس میں نئی نسل سے گزارش کروں گا کہ نئی نسل اس چیز کو سمجھے کہ ایسے حالات میں بھی اشتراکات اور ملاقات کے خلاف اس طرح کی پابندیاں کیوں، اور کیا ہمارے مشائخ صوفیہ کی یہ روش رہی ہے، اور کیا موجودہ زمانہ کے حالات کا یہ تقاضا ہے